پاسٹر فہد اور دوستو ہارٹ چرچ کی کلیسیا اور اپنے تمام سامعین تمام سننے والوں کو مسیح یسوع میں سلام پیش کرتا اور خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں جس نے آج کا خوبصورت دن عطا کیا. ہم اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں, اس کی شکر گزاری کرتے ہیں دیکھیے تمام نعمتوں تمام برکتوں کے لیے. آمین. عزیزوں میں چاہوں گا کہ آج میرے ساتھ نکالیے خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم دیکھیں گے پرانے عہد نامہ میں دوسرا سلاطین اور اس کا 6واں باب. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, ہم ایک دفعہ پھر سے اس کو پڑھیں گے اور چند ایک باتوں پہ غور کریں گے. میں چاہتا ہوں میرے ساتھ نکالیے دوسرا سلاطین اس کا 6واں باب اور پہلی 7 آیات. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے, اور انبیاء زادوں نے الیشا سے کہا, دیکھ یہ جگہ جہاں ہم تیرے سامنے رہتے ہیں ہمارے لیے تنگ ہے, سو ہم کو ذرا یردن کو جانے دے کہ ہم وہاں سے ایک کڑی لیں اور وہیں کوئی جگہ بنائیں جہاں ہم رہ سکیں. اس نے جواب دیا, جاؤ. تب ایک نے کہا, مہربانی سے اپنے خادموں کے ساتھ چل. اس نے کہا, میں چلوں گا. چنانچہ وہ ان کے ساتھ گیا, اور جب وہ یردن پر پہنچے تو لکڑی کاٹنے لگے. لیکن ایک کی کلہاڑی کا لوہا جب وہ کڑی کاٹ رہا تھا تو پانی میں گر گیا. سو وہ چلا اٹھا اور کہنے لگا, ہائے میرے مالک, یہ تو مانگا ہوا تھا. مرد خدا نے کہا, وہ کس جگہ گرا ہے؟ اس نے اسے وہ جگہ دکھائی. تب اس نے ایک چھڑی کا ٹکڑا اس جگہ ڈال دیا اور وہ لوہا تیرنے لگا. پھر اس نے کہا, اپنے لیے اٹھا لے. سو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنیں اور سمجھے جانے پہ اس کی خاص برکت ہو. آمین. عزیز, اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام کی عمیق باتوں کی طرف ایک قدم بڑھائیں, میں چاہتا ہوں کہ کچھ پل کے لیے آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں رکھیں. خداوند کے روح کو موقع دیں کہ وہ آج ہم سے ہم کلام ہو, وہ ہم سے بات کریں. ہاللیلویا جیسس, ہاللیلویا جیسس. اے آسمان اور زمین کے خالق اور مالک زندہ جلالی آسمانی باپ, ہم دل کی گہرائیوں سے خداوند شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت پل کے لیے, اس موقع کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں عطا کیا. ہم اپنی سوچوں کو, اپنے دل کو ہر سوچ اور خیال سے خالی کرتے ہیں. خداوند ہم منت کرتے ہیں, ہم پر رحم کیجئے اور اپنے کلام کے وسیلہ سے خداوند اپنے بچوں کو بڑی تقویت دیجئے. تمام جانیں جو خداوند اس آواز کو سنتی ہے, آپ کے زندہ کلام کو سنتی ہے, آپ کے کلام کے سبب سے برکت پائے, قوت پائے اور زور حاصل کرے. اپنے بچوں کو چھوئیے اور بڑی برکت عنایت فرمائیے. خداوند یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں, آمین. عزیزو, سلاطین کی کتاب دوسرا سلاطین اور 6واں باب, جہاں سے یہ 7 آیات کا مطالعہ کیا گیا اور اس پیسج پہ غور کیا گیا. ہم سب نے اس پیسج کو کئی دفعہ پڑھا اور کئی دفعہ ہم نے ان واقعات پہ غور کیا. وہ معجزات جو پرانے عہد نامہ میں خداوند نے اپنے بندوں کے وسیلہ سے ظاہر کیے, ہم نے کئی بار ان معجزات پہ غور کیا, ہم نے کئی بار ان واقعات کو دیکھا, ہم نے کئی بار ان پہ غور کرنے کی کوشش کی. ہم جب سلاطین کی کتاب کا مطالعہ کرتے, پہلا سلاطین دوسرا سلاطین, سلاطین کی کتابوں میں جب ہم بنی اسرائیل قوم کا حال دیکھتے ہیں تو یہ قوم بڑی ہی بدحالی سے دوچار نظر آتی ہے. سلیمان بادشاہ کے اقتدار کے بعد بنی اسرائیل قوم 2 حصوں میں بٹ گئی, شمالی علاقہ اور جنوبی علاقہ. شمالی علاقے کی طرف 10 قبیلے الگ ہو گئے اور انہوں نے سامریا کو اپنا کیپٹل دارالخلافہ بنا لیا. اور ویسے ہی جنوبی علاقے کی طرف یہودا اور بنیامین, یہ 2 قبیلے الگ ہوئے اور انہوں نے یروشلم کو اپنا کیپٹل بنایا. اسرائیل کے اندر جہاں پر 10 قبیلے تھے, ایک کے بعد ایک بدکار بادشاہ نے سر اٹھایا, اقتدار سنبھالا. بنی اسرائیل قوم روز بروز بدحالی سے دوچار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. بدکاری, گناہ عروج پر دکھائی دیتا. لیکن ایسے حالات میں بھی خداوند نے اپنی گواہی دینا بند نہیں کیا, بلکہ خداوند نے زبردست سورماؤں کو کھڑا کیا. پہلے سلاطین کے اندر ہماری ملاقات ایلیا نبی سے ہوتی ہے. دوسرے سلاطین کا جب ہم مطالعہ کرتے تو ہماری ملاقات الیشا نبی سے ہوتی ہے. دونوں ہی مرد خدا اور خداوند کے زبردست خادم, خداوند کے زبردست گواہ, ایمان کے زبردست سورما. جہاں پر بدی, بدکاری, گناہ اور بت پرستی اپنے عروج پر تھی, وہاں پر خداوند نے اپنے بندوں کے وسیلہ سے اپنی قدرت اور اپنے جلال کو بھی, اپنے قوی اور قادر ہاتھ کو اپنے بندوں کے وسیلہ سے بنی اسرائیل قوم کے لوگوں میں ظاہر کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں سے ایلیا نبی کی خدمت کا اختتام ہوتا ہے, وہاں سے الیشا نبی کی خدمت کا آغاز ہوتا ہے.
जहां पर एलिया नबी के वसीले से रूनुमा होने वाले मौजज़ात में हमें खुदावंद का गजब दिखाई देता है। आसमान से आग मंगा ली, बाल के पुजारियों को मार दिया, आसमान को बंद कर दिया कि मीना बरसे। ये खुदावंद की जजमेंट, खुदावंद के अजाब की एक तस्वीर दिखाई देती है। वहां पर जब हम अलीशा के वसीला से होने वाले मौजज़ात पर गौर करते हैं तो उन मौजज़ात में हमें खुदावंद के फजल की तस्वीर दिखाई देती है। हम जब देखते हैं कि खुदावंद का बंदा एलिया आसमान पर आतशी रात में बैठकर गायब होता हुआ नजर आता है, तो अलीशा ने वहां पर इस दरख्वास्त को रखा कि मुझे तेरी रूह का दूना डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग, मुझे दूना मसा चाहिए। दूना मसा जब अलीशा एलिया से मांगता है तो हकीकतन वो पिलौठा बेटा होने का हक जता रहा है, क्योंकि शरीयत के मुताबिक बनी इसराइल कौम के कल्चर में शरीयत के मुताबिक घर के अंदर जो पिलौठा बेटा होता था उसका प्रॉपर्टी में डबल पोर्शन होता था, दूना हिस्सा होता था। उस लिहाज से जब अलीशा एलिया से डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग को तलब कर रहा है तो हकीकतन वो ये कहना चाह रहा कि तेरे और भी बथेरे बच्चे हैं और भी अंबियाजादे हैं, लेकिन मैं उन अंबियाजादों में पिलौठा हूँ और पिलौठा होने की वजह से मेरा दूना हिस्सा बनता है, इसलिए तो मुझे अपने मसा का डबल पोर्शन दे। आई नीड अ डबल पोर्शन। और उसके बाद हम देखते हैं, जब हम दूसरा सलातीन दूसरे बाब से आगे पढ़ना शुरू करते हैं, एक जबरदस्त मौजज़ात का हमें सिलसिला, एक पूरी सीरीज देखने को मिलती। और उसी सिलसिला मौजज़ात में से एक मौजज़ा जिसका जिक्र अभी हमने मुताला किया, दूसरा सलातीन छठा बाब और पहली 7 आयत। मैं चाहता हूं कुछ पल के लिए इस मौजज़े पे, इस वाक़े पे गौर कीजिए। 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेरे सामने आते हैं और यही 3 नुक्ते मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि इन नुक्तों पे गौर कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट, टास्क, काम जिसको लेकर ये सब अंबियाज़ादे मिलकर इन्होंने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, टास्क। दूसरा पॉइंट, टूल। और तीसरा पॉइंट, टेस्टमनी। टास्क, टूल एंड टेस्टमनी। हम पहले नुक्ते पे बात करेंगे, टास्क। हम जब छठे चैप्टर से पहली आयत से ऑनवर्ड 7वीं आयत तक पढ़ना शुरू करते हैं, अलीशा हमें अंबियाज़ादों की जमात में दिखाई देता है। और उस पैसेज को पढ़ के या अगली आयत को पढ़ के ऐसा लगता है कि अलीशा परमानेंट उनके साथ नहीं था, ही वॉज अ विजिटिंग पास्टर। वो अक्सर उनके कैंप को, उनके स्कूल को, उस इंस्टीट्यूट, उस एकेडमी को विजिट किया करता था और वो वहां पर उस दिन विजिट करने के लिए आया। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद वो जगह जहां पर अंबियाज़ादे रहते थे वो जगह अब आहिस्ता आहिस्ता तंग पड़ती जा रही थी, क्योंकि अंबियाज़ादों की तादाद बढ़ती जा रही थी। दे आर गेटिंग ब्लेस्ड। अरे खुदावंद ने उनको ब्लेस किया था, उनकी तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। अब जहां पर वो स्टे करते थे, जहां पर रहते थे, जहां पर उनका टीचिंग स्कूल था, वो जगह आहिस्ता आहिस्ता छोटी पड़ती जा रही है। और उन्होंने इंतजार किया मर्दे खुदा अलीशा का, और जब अलीशा आया उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को अलीशा के साथ शेयर किया। ये अलीशा को इज्जत देते थे, ये अलीशा को ऑनर देते थे, उसकी रिस्पेक्ट करते थे, उसको वेलकम करते थे। अगरचे अलीशा यहाँ पर विजिटिंग लेक्चरर है, अगरचे अलीशा यहाँ पर वो पासबान है, वो पास्टर है जो कभी कभी विजिट्स किया करता था, और जब विजिट्स किया करता था इसको वार्म वेलकम किया जाता था, इसको ऑनर दिया जाता था, इसकी इज्जत की जाती थी। लोग इसको सलूट करते, इसको झुक झुक के सलाम करते, क्योंकि लोग जानते थे कि इसके पास खुदावंद का कलाम है। अरे ये खुदावंद का बंदा है। लोगों को जब ये सुनने को मिलता कि अलीशा आ पहुंचा, लोग दूर दराज से भी सफर तय करके उसकी फेलोशिप, उसकी रफाकत में बैठते थे, क्योंकि अलीशा की कंपनी में ये लोग अपने आप को ब्लेस्ड फील करते थे। अलीशा की महफिल में इनके ऊपर कलाम खुलता था, अलीशा की महफिल में इनके ऊपर खुदावंद के भेद खुलते थे, अलीशा के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। अलीशा की महफिल इनके लिए बाइस से बरकत थी, और खुदावंद की तरफ से ब्लेसिंग का निशान इनके ऊपर यह था कि इन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, अंबियाज़ादे बढ़ते जा रहे हैं, स्टूडेंट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, इतने इंक्रीज कि अब ये जगह कम पड़ती जा रही है। दिस इज द ब्लेसिंग। अरे खुदावंद जो है वो इंप्रूवमेंट लाता है, खुदावंद प्रोग्रेस लाता है।
جہاں پر خداوند کے لوگوں کو ویلکم کیا جائے, جہاں پر خداوند کے لوگوں کو عزت دی جائے, آنر دیا جائے, رسپیکٹ دی جائے, ان کو آگے لایا جائے, ارے خداوند وہاں پر فضل کرتا ہے. وہاں پر ظاہری ترقی اور روحانی ترقی, یہ دونوں پروگرس نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. یہ اسکول, یہ چرچ بڑھتا جا رہا ہے, کلیسیا بڑھتی جا رہی ہے. کلیسیا کے بڑھنے کا سبب بھی یہ تھا کہ یہاں پر پاس والوں کو عزت ملتی, رسپیکٹ کی جاتی. جہاں پر پاس والوں, لیڈرز, رہبرز اور رہنماؤں کو آنر دیا جاتا, رسپیکٹ دی جاتی, عزت دی جاتی, وہاں پر ظاہری اور روحانی ترقی دیکھنے کو ملتی ہے. یہ ظاہری طور پہ بھی بڑھتے جا رہے تھے, یہ روحانی طور پر بھی بڑھتے جا رہے تھے. علیشا کی کمپنی, اس کے وزٹس, اس کی فیلوشپ ان کے لیے باعث برکت تھی. او دیکھیے ان انبیاء ذاتوں کو, دیکھیے, ملیے, ان سے بات کیجئے تو آپ جانو گے اٹس اے بلیسنگ. خداوند کے لوگوں کو آنر دینا, دس از بلیسنگ فار یو. ارے ان کو عزت دینا, دس از بلیسنگ فار یو. ان کی رسپیکٹ کرنا, دس از بلیسنگ فار یو. جتنے خداوند لوگوں کی عزت کوئی نہیں, آنر کوئی نہیں, جہاں پر پیٹھ پیچھے باتیں ہوتی ہے, بیک بائٹنگز ہوتی ہے, وہاں پر کوئی ترقی نہیں ہے, وہاں پر کوئی پروگرس نہیں ہے, وہاں پر کوئی کامیابی نہیں ہے. سارے کام ٹھپ پہ جاندے نے. علیشا کو آنر ملتا تھا, عزت ملتی تھی, رسپیکٹ ملتا تھا. خداوند اس جماعت سے خوش تھا, خداوند نے ان کو بلیس کرنا شروع. یہ تو بھائی جی پوسٹر بھی نہیں چھپواندے سن, کوئی پمفلٹ نہیں چھپتے تھے, کوئی کیبل پہ اشتہار نہیں چلتے تھے. اس کے باوجود لوگ ان کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے. یہ خداوند کا روح جنبش کر رہا ہے. جہاں پر خداوند کے لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں پر پاک روح کی جنبش ہوتی ہے, اور جہاں پر پاک روح جنبش کرتا ہے وہاں پر پروگرس نظر آتی ہے. جتنے پروگرس رکی ہوئے سمجھ جاؤ خداوند کا روح کم نہیں کر رہا. خداوند کا روح انکریز کرتا ہے, وہ بڑھاتا ہے. خداوند کا روح ترقی دیتا ہے. خداوند کا روح کامیابی عطا کرتا ہے. ان میں ایکا تھا, یونٹی تھی, اور ایک دوسرے کے لیے عزت تھی. ان کی آپس میں ڈسکشن چل رہی تھی ایک پروجیکٹ کو لے کے, اس ٹاسک کو لے کے. ٹاسک ان کا یہ تھا کہ یہ لوکیشن اب ہمارے لیے کافی نہیں ہے, کچھ بڑا پلان کرنا پڑے گا. انہوں نے ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا اور مرد خدا کا انتظار کیا. انہوں نے علیشا سے پہلے نیو ڈالنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے اگر کسی کام کا آغاز کرنا تھا تو خداوند کے بندے کا انتظار کیا. انہوں نے اپنا ٹاسک, اپنا پروجیکٹ اس سے شیئر کیا. اینڈ دیٹس دا بلیسنگ. اس سے پہلے کہ کسی کام کا آغاز کیا جائے, ارے خداوند کے لوگوں کا انتظار کیا جائے, ان کو ویلکم کیا جائے. خداوند کے لوگوں سے اپنے پلانز کو شیئر کیا جائے. یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کی کوشش یہ تھی کہ اسی بنیاد ادو رکھاں گے جدو پادری صاحب آن گے. ارے ہم پادری صاحب کے ہاتھ سے بنیاد رکھوائیں گے. پادری صاحب آئیں گے, خداوند کے لوگ آئیں گے, خداوند کے لوگوں کا انتظام. ارے کسی بھی کام کے آغاز سے پہلے خداوند کا نام بڑا ضروری ہے, یہ باعث برکت ہوتا ہے. آج آپ کسی بھی کام کا آغاز کیجئے, start your business, start your job, start your studies, اپنی اسائنمنٹ یا کوئی پروجیکٹ یا اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز. ارے تم کسی بھی کام کا آغاز کرو ایماندار ہوتے ہوئے. ایماندار کا یہ فرض ہے کہ اس کام کا آغاز خداوند کے نام سے کیا جائے. انہوں نے مرد خدا کا انتظار کیا کہ ہم اس سے شیئر کریں گے. انہوں نے اس سے شیئر کیا. اچھا, شیئر کرنے کے علاوہ انہوں نے پرمیشن بھی مانگی. اور پڑھیے اس پیسج کو پڑھیے. انہوں نے اس سے اجازت لی. This is our project. یہ ہمارا ٹاسک ہے, ہم یہ پرفارم کرنا چاہتے ہیں. You tell us, کیا ہم کریں؟ جب تک اس نے ہاں نہیں کیا یہ سٹیپ فارورڈ نہیں ہوئے. What a blessing. ارے علیشا کی عزت ان کے دل میں کس قدر زیادہ تھی, اس سے پہلے پرمیشن لی جا رہی ہے. انہوں نے اپنا پروجیکٹ شیئر کیا, اپنا ٹاسک اس کے ساتھ شیئر کیا اور اس سے پرمیشن لی. اچھا, ان کو صرف علیشا کی پرمیشن نہیں چاہیے, ان کو علیشا کی پریزنس بھی چاہیے. پرمیشن لینے کے بعد یہ کہہ رہے کہ تو ہمارے ساتھ چل. یہ وہ لوگ ہیں
جو خداوند کے لوگوں کی موجودگی کو باعث برکت سمجھتے ہیں. جہاں پر خداوند کے لوگوں کی حضوری ہوتی ہے وہاں پر خداوند کا روح جنبش کرتا ہے. انہیں صرف الیشا کی پرمیشن نہیں بلکہ اس کی پریزنس بھی چاہیے, کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ یہ خداوند کا بندہ ہے, اور جب ہمارے کام میں خداوند کے بندے انوالو ہوں گے تو وہ کام باعث برکت ہوگا. ارے خداوند کا ہاتھ اس کام میں ہوگا اور کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آئے گی. ہمیں صرف تجھ سے پرمیشن نہیں چاہیے, ہمیں تو تیری پریزنس بھی چاہیے. تو ہمارے ساتھ چل, تو کچھ نہ کر, صرف بیٹھ اور ہمیں دیکھ اور ہمارے لیے دعائیں کر. We need your prayers. ارے ہمیں تیری دعاؤں کی, تیری پریزنس کی ضرورت ہے. Share your projects. Share your plans with the man of God. خداوند کے لوگوں سے شیئر کیجئے. جب وہ دعا میں رکھیں گے, خداوند کے حضور میں رکھیں گے, تو تم برکت پاؤ گے, کامیابی حاصل کرو گے. انہوں نے نہ صرف پرمیشن لی بلکہ اس کی پریزنس کو بھی ڈیمانڈ کیا. اور جب وہ ان کے ساتھ چلا, یردن کے پاس انہوں نے ایک جگہ پسند کی. جلجال یردن کے نزدیک پڑتا, تو یہ ممکن ہے کہ یہ گروپ شاید جلجال میں ہو. وہاں سے یہ چلے اور یردن کے پاس آئے, اور یہاں پر انہوں نے اپنے اسکول کو تعمیر کرنا شروع کر دیا. انبیاء زادے کام میں لگ گئے. یہ سب محنتی ہیں, یہ خداوند کے لوگ ہیں, یہ ہارڈ ورکنگ بھی ہیں, خداوند کے خوف میں رہنے والے بھی ہیں, یہ کیپیبل بھی ہیں. ان سب نے کام کرنا شروع کر دیا. جو ان کے پاس ویژن تھا, جو ان کا پروجیکٹ تھا, اس پروجیکٹ کو انہوں نے پہلے خداوند کے حضور میں رکھا, مرد خدا سے شیئر کیا, پرمیشن مل گئی. اب انہوں نے اس کے اوپر ایکٹ کرنا شروع کر دیا. سارے انبیاء زادے کام تے لگے, لیکن ایک مرد خدا سے مسٹیک ہو گئی. ہم جب اس پیسج کو پڑھتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص لکڑی کاٹ رہا تھا کہ اس کے کلہاڑے کا پھل, وہ جو لوہے والا حصہ ہوتا ہے, وہ نکلا اور جا کے پانی میں گر گیا. یہ شخص جو ہے یہ کیپیبل تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کیئرلیس بھی ہے. یہ انبیاء زادوں کی محفل میں ہے, یہ کام کر رہا ہے, یہ محنت نہیں, ہارڈ ورکنگ. خداوند کا بندہ بھی موجود ہے, خداوند کی حضوری بھی ہے, خداوند کے لوگ بھی ہیں, اور یہ لڑکا محنت بھی کر رہا ہے, سخت مشقت کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا. ان سب کے باوجود اس کو ٹریجڈی کا سامنا کرنا پڑا. اس کا ریزن یہ تھا کہ he was capable, لیکن کیپیبل ہونے کے ساتھ ساتھ he was careless. He was working, but he was not watching. یہ کام تو کر رہا تھا لیکن اس کا دھیان نہیں تھا. یہ کیپیبل تو تھا لیکن یہ کیئرلیس بھی تھا. یہ عین ممکن ہے کوئی شخص محنتی ہو, کوئی شخص کیپیبل ہو, لیکن اس کے باوجود ٹریجڈیز کو فیس کرتا ہو. یہ عین ممکن ہے کہ کوئی روحانی محفلوں کا حصہ ہو. یہ عین ممکن ہے کوئی خداوند کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو, ارے اس کی محنتوں, اس کی کوشش میں کوئی کمی نہ ہو, لیکن اس کے باوجود اگر وہ شخص ٹریجڈیز اور نقصان کا سامنا کرتا ہے, اٹ از کوائٹ پاسبل کہ محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ شاید وہ دھیان نہیں رکھتا. ہی از ناٹ واچنگ. محنت کش ہونا اچھی بات ہے, ایکسائٹڈ ہونا اچھی بات ہے, روحانی محفلوں کا حصہ ہونا اچھی بات ہے, خداوند کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ اچھی بات ہے, کیپیبل ہونا اچھی بات ہے, مگر ان سب کے ساتھ ساتھ کیئرفل ہونا بھی بڑا ضروری ہے. جب یہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو یقیناً وہ پہلے لوز ہونا ہے, وہ ہلنا ہونا ہے. اس نے سستی کا مظاہرہ کیا. اس کو لگتا تھا کہ نہیں کچھ ہوتا, نہیں کچھ ہوتا, میں کاٹ لوں گا, میں کاٹ لوں گا, اور نکل کے پانی چ ڈگ پیا. اس نے سستی کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے اس کو نقصان اٹھانا پڑا. اور بتھیرے خداوند کے بندے ایسے ہیں, ارے وہ دعائیں کرتے ہیں, کلام بھی پڑھتے, کلام بھی سنتے, کلام سناتے بھی, لیکن اس کے باوجود اگر وہ نقصان اٹھاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ کسی بات کو لے کے کیئرلیس ہیں, ارے کہیں نہ کہیں they are working but not watching. اور یہی پرابلم اس لڑکے کے ساتھ تھا. یہ کام تو کر رہا تھا مگر دھیان نہیں تھا. he was working but not watching. یہ پرابلم تھا اس کے ساتھ.
لیکن اس شخص نے دو کام کیے، شاؤٹ اینڈ شیئر۔ اس نے اس بات کو چھپایا نہیں، اس نے اس بات کو اپنے دل میں دبایا نہیں۔ لوگ کی سننے لگے تو کی کہیں گے، ارے تم اتنے بے وقوف ہو، تم اتنے کیئرلیس ہو، تم اتنے لیزی، تم اتنے سست۔ اس کو اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ نقصان ہو گیا میرے سے، ارے یہ تو مانگا ہوا تھا، میرا اپنا بھی نہیں تھا، ارے اب میں کیا کروں گا، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، میری مدد کیجئے، میری ہیلپ کیجئے، I need help۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ When you are in problem, when you are in trouble, don't hide your condition۔ خدا ان کے لوگوں سے ملیے، شیئر کیجئے، تاکہ آپ کے لیے خدا ان کے حضور میں ہاتھوں کو بلند کیا جا سکے۔ اس بات کی پرواہ نہ کیجئے کہ لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے، صرف اس بات پر غور کیجئے کہ آپ کے لبوں سے اگر خدا تعالیٰ کی ذات سنے گی تو آسمان سے آپ کے لیے کمک آ جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ He shout and he shared۔ اس نے شیئر کیا، یہ پہلے چلایا، سب کی توجہ اس نے لی۔ جب سب کی توجہ اس کی طرف ہوئی، اس نے شیئر کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اس بات کو اپنے سینے میں دفن رکھا۔ اس نے بتایا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے کتنی بڑی حماقت کر دی، ارے یہ کسی سے مانگا ہوا تھا، یہ کسی سے لیا ہوا تھا۔ لیکن جب اس نے شیئر کیا، خداوند کا کلام بھی یہ بتاتا ہے کہ اس کی مدد کی گئی اور اس نے خداوند کے جلال کو دیکھا۔ آمین۔ سب سے پہلی بات ٹاسک، دوسری بات ٹول۔ یہ ادھار مانگا ہوا تھا، یہ کلہاڑا ان کا اپنا نہیں تھا، یہ ٹول مانگ کے لایا گیا تھا تاکہ اس سے اس کام کو انجام دیا جا سکے۔ یہ کسی اور کی امانت تھی، یہ لوہے کا پھل، یہ کلہاڑا، یہ اس کی تیز دھار تھی، اور یہ تیز دھار اس کی خوبی تھی، اس کی کوالٹی تھی۔ بنانے والے نے اس کو لکڑیاں کاٹنے کے لیے بنایا تھا، اور اس کی خوبی، اس کی کوالٹی یہ تھی کہ اس کی دھار تیز تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ کام شروع ہونے سے پہلے یہ کھو گیا۔ ارے یہ اس دستے میں سے نکلا اور یہ پانیوں میں جا گرا اور یہ کھو گیا۔ یہ خوبصورت تھا، مضبوط تھا، یہ تیز دھار تھا جو اس کا ٹیلنٹ تھا، لیکن جب یہ پانیوں میں گرا تو پانیوں کی تہہ میں اتر گیا جہاں پر تاریکی تھی۔ ارے پانی کے تہہ میں رہتے ہوئے اس کی ساری تیز دھار کو زنگ لگ جانے کے بعد اس کی ساری کوالٹی، ساری خوبی ختم ہو سکتی تھی۔ یہ کسی بھی قابل نہ رہتا، یہ کسی سے مانگا ہوا تھا، وقت کام پورا ہونے پر اس کو واپس لوٹانا تھا۔ لیکن افسوس اس بات پر کہ اس سے پہلے کہ کام پورا ہوتا، اس سے پہلے کہ کام کی تکمیل ہوتی، اس سے پہلے کہ اس کلہاڑے کو استعمال میں لایا جاتا، اس کے ٹیلنٹ سے اس کی خوبی کو دیکھا جاتا، ارے ان سب سے پہلے ہی یہ کھو گیا۔ یہ کلہاڑا بنی نوع انسان کی تصویر پیش کرتا ہے، اور جس پانی میں یہ گرا اور کھو گیا، یہ پانی دنیا کی تصویر پیش کرتی ہے۔ انسان، ارے انسان جسے دنیا میں بھیجا گیا خوبیوں کے ساتھ، کوالٹیز کے ساتھ، بنانے والے نے خوبصورت بنایا اور خوبیوں سے بھرپور بنایا تاکہ جب یہ دنیا میں جائے تو اس کے ٹیلنٹ سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ لیکن انسان جب دنیا کی روشوں پر، دنیا کے طور طریقوں پر چلتا ہے تو وہ کھو جاتا ہے۔ لوہے کی نیچر ہے یہ، وہ پانی کی سطح پہ رہ نہیں سکتا، ارے وہ اس کی تہہ میں اتر جاتا ہے، وہ کھو جاتا ہے۔ ویسے ہی انسان کی فطرت، انسان کی یہ نیچر ہے، ارے وہ جب دنیا میں نکلتا ہے تو قائم نہیں رہ پاتا، بلکہ اپنی خواہشوں کے سبب سے، اپنے جذبات، اپنے طور طریقے اور گناہ کے سبب سے وہ سطح پر قائم نہیں رہ پاتا، بلکہ یہ روحانی تاریکیوں میں اتر جاتا ہے۔ ارے جہاں پر اس کے ٹیلنٹ کو، اس کی خوبیوں کو آہستہ آہستہ زنگ لگ جاتا ہے، اور اسی زنگ لگنے کے سبب سے ایک وہ دن آتا ہے کہ جب اس کا وجود باقی نہیں رہتا۔ یہ پڑا نہیں سی، ایک کتوں لے کے آئے سن، یہ مانگا ہوا تھا، اس کا حساب دینا تھا، یہ کسی کی امانت تھی۔ ویسے ہی بنی نوع انسان، ارے تم اپنے نہیں بلکہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، اور ایک دن اس زندگی
کا حساب دینا پڑے گا. یہ زندگی اب کسی کی امانت ہے. بلی نو انسان جو اس دنیا میں قائم نہیں رہ سکا, ارے وہ گناہ کی دلدل, گناہ کی تاریکیوں میں اترتا گیا, تہ میں اس قدر اترا کہ اب وہ اس لائق نہیں کہ اوپر اپنے آپ آ سکے, سطح پر اپنے وجود کو قائم رکھ سکے. بتھیرے ایسے بیٹے بیٹیاں جو شاید اسی دنیا کی طرف دوڑ میں کہیں کھو گئے ہیں, اسی دنیا کی بھیڑ میں کہیں کھو گئے ہیں. ارے بنانے والے نے تو خوبصورت بنایا, خوبیوں سے بھرپور بنایا, لیکن گناہ کی دلدل میں ایسے دھنستے گئے کہ روحانی تاریکیوں کی تہ میں اتر گئے. لیکن ہر وہ شخص, ہر وہ جان جو کھو گیا ہے, ارے اس کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ جو دنیا میں کھوئے گئے ہیں, ارے وہ جو کھویا ہوا ہے, ارے وہ جو ملتا نہیں, اس کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جو کھوئے ہوئے کو ڈھونڈتی اور نجات دیتی ہے. ہاللیلویا. یہ مانگا ہوا تھا, یہ کسی سے لایا گیا تھا, یہ کسی کی امانت تھی. اب پریشانی یہ تھی کہ یہ کھو گیا ہے. اب یہ جو کھو گیا کیا کیا جائے؟ لیکن ہمیں اس پیسج کے اندر خداوند کی قدرت اور خداوند کا جلال دیکھنے کو ملتا ہے. پہلی بات ٹاسک, دوسری بات ٹول, اور تیسری بات ٹیسٹمنی. مرد خدا الیشا نے اس شخص کو کہا, تو مجھے وہ جگہ دکھا جہاں پر کھویا. Where is that place? Show me the location. اور جیسے ہی اس شخص نے, اس انبیاء زادے نے الیشا کو وہ جگہ دکھائی کہ یہاں پر گرا, خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اس نے ایک لکڑی کا پیس توڑا اور پانی کی اس جگہ پر پھینکا, اور دیکھتے ہی دیکھتے آہستہ آہستہ وہ کلہاڑا پانی کی سطح پہ آنا شروع ہو گیا. واٹ اے میریکل. ارے یہ ممکن نہیں ہے کہ لوہا پانی کے اوپر تیرے. لوہا ایک دھات ہے, اور دھات, لوہے کی نیچر یہ ہے کہ وہ سطح پہ نہیں ٹھہرتا, وہ تیرے اتر جاتا ہے. لیکن یہاں پر جب الیشا نے اس لکڑی کو پھینکا, اس کے بعد ایک عجیب کام دیکھنے کو یہ ملا کہ لوہا آہستہ آہستہ سطح پہ آتا جا رہا ہے. یہ تصویر تھی, یہ لکڑی تصویر ہے مسیح یسوع کی صلیب کی. ارے کھوئے ہوئے کو کوئی سائیکیٹرسٹ, کوئی ڈاکٹر, کوئی میڈیسن یا کوئی کاؤنسلر واپس اپنی اصلی حالت میں اپنے اسی مقام پر نہیں لا سکتا. کھوئے ہوئے کو اگر کوئی چیز لا سکتی ہے تو وہ یسوع کی صلیب ہے, کیونکہ جو کھوئے ہوئے ہیں انہیں نجات کی ضرورت ہے, اور جس کو نجات مل جاتی ہے, ارے اس کی نیچر چینج ہو جاتی ہے. جیسے یہ لکڑی پانی پر گری, اس لوہے کی نیچر چینج ہو گئی. ارے اس کی تو نیچر یہ تھی کہ وہ تہ میں اتر جاتا تھا, لیکن جب انکاؤنٹر لکڑی کے ساتھ ہوا تو نیچر چینج ہو گئی. اب وہ تہ میں نہیں ہے, اب وہ پانی کی سطح پہ آ گیا. ارے بالکل ایسے ہی جب کسی گنہگار کی زندگی میں صلیب آ جاتی ہے, نجات آ جاتی ہے, سوچ بدل جاتی ہے, نیچر بدل جاتی ہے, خیالات بدل جاتے ہیں, عادات بدل جاتے ہیں. ارے یہ صلیب کی قدرت ہے, یہ صلیب کی قوت ہے. وہ جو کھو گیا ہے اسے کوئی واپس نہیں لا سکتا, کیونکہ کھوئے ہوئے کو نجات کی ضرورت ہے, صلیب کی ضرورت ہے. اس لڑکے نے ہاتھ بڑھایا اور اسے پکڑ لیا. اینڈ واٹ اے ٹیسٹمنی. بعد میں یہ انبیاء زادے جہاں جہاں جس گھر پہ کلام سنانے خدمت کے لیے جاتے ہوں گے, اس گواہی کو شیئر کرتے ہوں گے کہ کس طرح سے خدا کی قدرت سے کھوئی ہوئی چیزیں لوٹ آتی ہیں. ارے کھوئے ہوئے تھے وہ واپس آ جاتے ہیں. یہ انسان کے بس کا نہیں, صرف خدا تعالیٰ کی ذات یہ کر سکتی ہے. اٹس اے بلیسنگ. خداوند کے بندے نے اس انبیاء زادے سے سوال یہ کیا, شو می دا لوکیشن. ارے تم نے کہاں پر کھویا ہے, مجھے دکھا. آج مسیح یسوع بھی آپ سے اور مجھ سے یہی سوال کرتا ہے. تو نے کہاں پر اپنے پلانز کو کھویا, تو نے کہاں پر اپنے آئیڈیاز کو کھویا, ارے تو نے کہاں پر اپنی سوچوں کو کھویا, تو نے کہاں پر اپنے ارادوں کو کھویا, تو نے کہاں پر اپنے رشتوں کو کھویا, تو نے کہاں پر اپنے وجود کو کھویا. شو می دا پوائنٹ, شو می دا لوکیشن. ارے اس کے سامنے اپنے دل کو کھولیے اور اس پہ ظاہر کیجیے, اسے دکھائیے
तो खुदावंद की कुदरत और खुदावंद के जलाल को अब अपने घर में, अपने खानदान में, अपनी जिंदगियों में देखेंगे। आमीन। आज ये सवाल आपके लिए और मेरे लिए भी है, Where did you lost? अरे तूने कहां पर खोया है, किस जगह पर खोया है? Show me the point, show me the location। खुदावंद आज मुझसे और आपसे भी यही सवाल करता है। आइए हम सब इन बातों पे गौर करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, अपने आप को परखें और देखें कि मैंने अब तक क्या खोया है और मैंने कहां खोया है। दिस इज द टाइम कि खुदावंद आपसे ये पूछता है, आज मसीह यीशु आपसे ये सवाल करता है, शो मी द लोकेशन। अरे तूने कहां पर खोया है? हम अगर खुदावंद को दिखाएंगे, हम अगर उससे शेयर करेंगे, तो उसकी कुदरत और उसके जलाल को देखेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद के हुजूर में झुके उसके नाम को मुबारक कहें। हालेलुया। ए आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त, इस मौका के लिए, इस पल के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा। खुदावंद कि हम तेरे कलाम की अनेक बातों पे गौर करें और जाने खुदावंद आपकी कुदरत, आपके जलाल को। खुदावंद यीशु जी, मैं अपने दिल को, अपनी सोचों को आपके हुजूर में खाली करता हूं, मैं मिन्नत करता हूं खुदावंद, हम पर रहम कीजिए खुदावंद। हमारे खोए हुए प्लान्स को, आइडियाज को, मेरे खोए हुए वजूद को फिर से वापस लाइए खुदावंद यीशु जी। वो तमाम जानें जो दुनिया में खोई हुई है, उन्हें फिर से वापस लाइए और वही वजूद अता कीजिए खुदावंद। अपने बच्चों को छुइए, तमाम सुनने वालों को छुइए और बड़ी बरकत अता कीजिए यीशु जी। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।